ابھی جو آیت میں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا میں اذان ہوتی ہے، اس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کے نام کو اس طرح سے جوڑا، کلمے میں بھی، اذان میں بھی، نماز میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہمیں درود پڑھنا واجب ہے، ہم درود ضرور پڑھیں۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام چیزوں سے زیادہ اس کے دل میں میرے لیے محبت نہ ہو۔ اس کو ایمان سے جوڑ دیا گیا، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس کو ایمان سے جب جوڑ دیا گیا اس حدیث کی روشنی میں کہ جب تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا، ہم مسلمان نہیں ہوں۔ تو جب یہ بات جب سامنے کھل جائے تو آدمی اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس محبت کا حق ادا کیا جائے۔ وہ انشاءاللہ وہ جو صحابہ کا ذکر ہوگا اس میں وہ محبت سامنے آئے گی۔ ابھی میں مکے کا ذکر کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی 570 عیسوی میں، تو اس وقت عرب کے حالات بہت خراب تھے، اور کوئی نبی تبھی پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اب حالات اس سے زیادہ خراب ہوں اور دنیا میں اس سے زیادہ برائی اور بے حیائی پھیلے۔ یا تو لوگ اس نبی کی دعوت پہ ایمان لائیں اور اپنے حالات کو درست کر لیں، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا سے مٹا دے، ان کا نام نشان مٹا دے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، اور خاص کر کے اس عرب میں، تو کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو وہاں نہ پائی جائے۔ یہ ہم سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر چیز کھلے عام تھی، کوئی کسی سے دبتا نہیں تھا، برائی کھلے عام بھی ہوتی تھی، چھپے بھی ہوتی تھی، ساری چیزیں ایک دم عام تھی۔ اسی ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھے، لیکن آپ اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئے۔ اس ماحول کی کوئی بھی بری عادت آپ کے اندر نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے بڑا کام لینا تھا۔ پھر جب آپ کی جوانی اور بڑھتی گئی، شعور اور بیدار ہوتا گیا، تو آپ کو اس ماحول سے اڑن ہونے لگی کہ عرب کا جو بھی ماحول ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدلنا چاہیے۔ لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نہیں ہوا تھا کہ کس طرح سے بدلا جائے، تو بے چینی آپ کے دل میں مسلسل یہ بنی رہی، اور پھر جب بے چینی حد سے زیادہ بڑھی تو آپ غار حرا تشریف لے جانے لگے۔ آپ کو وہاں کا ماحول ایک دم پسند نہیں آتا، آپ جا کے وہاں بیٹھتے تھے اور غور فکر کرتے تھے، جو سمجھ میں آتا تھا جس طرح سے اللہ چاہتا تھا آپ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دانا پانی وہاں تک پہنچا دیا کرتی، اور آپ کئی دن وہاں تک رہتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ اور پھر وہ مبارک دن آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پیغام لے کے آپ کے پاس آیا، یعنی رسالت کا پیغام، اور آپ سے بتایا کہ آپ نبی ہیں، اور قرآن کی وہ جو پہلی آیت ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو پورے حدیث میں جو قصہ بیان ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، کیا پڑھوں؟ تو 3 بار حضرت جبرائیل نے دبایا، پھر حضرت جبرائیل نے وہ الفاظ دہرائے قرآن کے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دہرایا، اور پھر آپ بڑی بے چینی کے عالم میں گھر واپس آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے خطرہ ہے، کیونکہ ایک اچانک سی ایسی بات پیش آئی تھی، اس سے پہلے کبھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس نہیں آیا تھا۔ اب وہ جواب ذرا سنیے حضرت خدیجہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ سماج کے کام سے جوڑا، یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے جو دل میں جذبہ تھا اس کو اٹھانا کہ یہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ تو اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر اپنے ایک بھائی ورقہ بن نوفل چچیرے بھائی کے پاس لے گئی، جو اس وقت عیسائی ہو گئے تھے، اور جو اس وقت آسمانی کتابیں موجود تھیں، ان کا علم رکھتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی
تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت بے چین ہوئے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی جو مجھ سے اتنا محبت کرتی ہے۔ بات پھر ختم ہو گئی۔ پھر وہ سلسلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم عام آ گیا کہ اب آپ لوگوں کو آپ دعوت دیجیے۔ تو آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور عرب والوں کو بلاتے ہیں، اور جب سب اکٹھا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے فوج ہے جو حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان کہا کہ ہم بالکل مانیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ 40 سال کی عمر گزری تھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال کا آدمی ایک باشعور آدمی مانا جاتا ہے، کوئی لڑکپن کا آدمی نہیں مانا جاتا کہ اس کی بات کو کوئی یوں ہی ہوا میں اڑا دے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب نے ایک زبان کہا کہ ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایک اللہ کو مان لو، کلمہ پیش کیا، تو یہ عرب یہ عجم سب تمہارے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کا سگا چچا جو آپ کو اس سے پہلے بہت محبت کرتا تھا، اس نے ہی بدبختی کی، بد کلامی کی اور لوگوں کے موڈ کو وہاں پہ ڈسٹرب کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور اپنے صرف گھر والوں کو بلایا، وہاں بھی اس نے ڈسٹرب کیا۔ کچھ لوگ مانے اس میں حضرت علی کی عمر سب سے کم تھی، وہ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور پھر دھیرے دھیرے جیسے آپ کی دعوت بڑھتی گئی تو مکہ میں ظلم بھی بڑھتا گیا اور پریشانی بھی بڑھتی گئی، اور آپ کو لوگ ستانے لگے۔ جس کا من جو آتا تھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا تھا۔ کوئی سر پہ مٹی ڈالتا تھا، کوئی اونٹ کی اوجھڑیاں آپ پہ ڈال دیتا تھا، یعنی کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، صرف ایک اللہ کی۔ اس میں سے لوگ بھی ایمان لا رہے تھے، لیکن وہ تعداد خاصی نہیں آ رہی تھی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لانے والے مسلمان تھے وہ میں قصہ صحابہ کے اس میں ذکر کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا بے چینیاں اور پریشانیاں تھیں۔ تو آپ کسی امید میں طائف کا رخ کرتے ہیں کہ اب مکہ میں تو کوئی صورت نہیں دکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہاں میرے لیے زمین کشادہ کرے، وہاں کچھ لوگ مانے۔ بڑی دور کا سفر ہے، جو جن لوگوں نے آج بھی دیکھا جو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہ دن دکھائے کہ وہ چیزیں ہم دیکھیں جا کے۔ تو بڑی لمبا سفر طے کر کے آپ وہاں پہنچے، بڑی امیدوں کے ساتھ پہنچے، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو جن سرداروں سے آپ ملتے ہیں وہ بڑی بے رخی سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کی بڑی بے عزتی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور آپ کے ساتھ وہاں کے بچے لڑکوں کو لگا دیتے ہیں، اور وہ لڑکے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اینٹ پتھر چلاتے ہیں، اور آپ آگے آگے، اور آپ کے ساتھ حضرت اسامہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور وہ اس طرح سے آگے پیچھے آگے سامان چیزوں کو روکتے تھے۔ یہ چیزیں کہنے میں جتنی آسان ہیں وہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس کا جس کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوا، اس طرح کا تو ہو نہیں ہے۔ اور پھر وہ آبادی سے جب دور نکل آتے ہیں، اور یہاں تک اس کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر جاتی ہیں، اور جب باہر آبادی سے اب آ جاتے ہیں تو ایک باغ میں آپ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے محبوب نبی کی حالت دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا بھی جلال جوش میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ان پہاڑیوں کو ان پیس دیا جائے، جس طرح سے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کتنی امید ہے اس میں، کتنا بڑا پیغام چھپا ہے اس میں۔ اس سے بڑھ کے پازیٹیو سوچ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جو بھی آج کل لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کورسز کے ذریعے لوگوں کو پازیٹیو سوچ بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا تھا کہ اے اللہ یہ نہیں جانتے، یہ نادان ہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ یہ تھی رحمت
کہا گیا قرآن میں کہ ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جس کا وہاں کھلا مظاہرہ ہوا رحمت للعالمین ہونے کا، اس سے بڑھ کے کوئی رحم نہیں دکھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے جاتے ہیں بہت اداس، اب مکے میں آپ کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ آپ کس طرح سے انٹری ایک بڑی امید سے گئے تھے اور مکے کی زمین تنگ ہو چکی، اب یہاں ہمیں ایک سیکھنے کی، ہر پل ہمیں سیکھنے کی چیز مل رہی ہے۔ چاہتے تو اللہ کے نبی تھے، چلے جاتے، کون کیا بگاڑ لیتا، اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے بعد امت سے کام لینا، جن کا نہ ڈائریکٹ اللہ سے ٹچ ہے، نہ فرشتوں سے گفتگو ہے، نہ ان کے پاس ایسے کوئی معجزات ہیں جو طاقت اللہ کے رسول کو دی گئی تھی، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید کو بھیجتے ہیں سرداروں کے پاس کہ جاؤ کہو کہ کوئی مجھے امان دے دے تو میں داخل ہو جاؤں۔ امان کا مطلب مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، لیکن سب انکار کرتے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نا امید نہیں ہوتے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس ان کو بھیجتے ہیں۔ تو ایک کو جذبہ آتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں آنے کے لیے ان کو اجازت لینی پڑ رہی، میں دوں گا ان کو امان۔ اپنے بیٹے کو لیتا کھڑا ہوتا، جبکہ وہاں عرب یہ سازش کر چکے کہ کوئی ان کو اندر نہیں آنے دے گا، اور سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کون پورے عرب کی اور مکہ کی دشمنی مول لے گا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول کو امان دی اور اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر جب وہاں کا ظلم و ستم ایک دم بڑھ گیا اور ان لوگوں نے اتنی سازش کر لی نعوذ باللہ کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے، ساروں نے مل کے یہ فیصلہ کیا، کسی ایک کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کون پہلے حملہ کرے، کون یہ سر اپنے لے، نہیں تو قریش ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو سب نے کہا جب سب لوگ مل کے ماریں گے ایک ساتھ تو کس کا قریش مقابلہ کریں گے۔ تو یہ پلاننگ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور سب نے گھیر لیا رات میں، اور ادھر ایک ہجرت کا اشارہ بھی مل چکا تھا۔ اس وقت بھی دیکھیے امانت، جو امانتیں ان کے پاس رکھی تھیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا، اور حضرت علی کا پھر یہ بیان سنیے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایمان افروز، ایمان کو بڑھا دینے والا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر کروں گا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ مجھے کسی دن یہ امید نہیں تھی کہ میں سو رہا ہوں میں زندہ اٹھوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کب موت بلا لے۔ مومن کو آیا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار رکھے کہ اس کا دن وہ آخری دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سیرت عطا فرمائے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یہ یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، کیونکہ یہ نبی کہہ کے جا رہے تھے کہ تم کو لوگوں کی امانتیں دینی، تو مجھے یقین تھا کہ آج مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ، ایمان کا جذبہ کہ ایک ایک الفاظ کو اس طرح سے سچ مانا جائے، جس طرح سے حضرت ابوبکر کو بھی صدیق کا لفظ اسی لیے ملا کہ جب آپ کو معراج ہوئی اور آپ نے وہ باتیں بتائی تو وہ تو ایسی بات تھی جو عقل میں آنے والی نہیں تھی کہ کوئی آدمی کہے کہ میں راتی میں سفر کیا، میں نے فلسطین کا، مسجد اقصیٰ کا، اور پھر ساتوں آسمان کا، اور پھر اللہ سے ملاقات کی، اور پھر آ گیا۔ اللہ کے رسول بتانے میں جھجک رہے تھے، لیکن بتایا تو ان دشمنوں کو اور موقع مل گیا کہ اب تو ان کی پوری طرح سے بے عزتی کی جائے گی۔ یہ بات کسی کے عقل میں آنے والی نہیں کہ ایک آدمی ایک رات میں پورا جگہوں کی سیر کر کے آئے، اللہ کے رسول پوری نشانیں نہیں بتا رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں ذرا ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جائے، ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے، ان کو بہکایا جائے۔ تو ہم ابوبکر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کافر کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے پورا قصہ بیان کر کے تو کیا آپ مان لیں گے؟ کہا بالکل نہیں مانیں گے، بات ماننے والی ہے۔ تو کہا وہی تو کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے اپنا نبی مانا۔ تو حضرت ابوبکر ترنت یہ کہتے ہیں تو پھر بالکل یہ حق ہے، بالکل یہ صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے ان کو صدیق کا لقب دیتا ہے کہ ابوبکر سچے ہیں۔ یہ سیرت پیدا ہوتی ہے جب نبی سے آدمی وہ محبت، وہ جذبات، وہ سیرت و کردار اپنے اندر اتارتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور پھر آپ نے دعا پڑھی اور مٹی لی اور پھینکی اور سارے پہ اونگ طاری ہو گئی۔ وہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا، ایک لمبا راستہ، اور پھر اس میں بھی دیکھیے کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے اس سفر میں بھی۔
اور مومن کو کہا ہی جاتا ہے کہ مومن ایک دل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، بڑا حکمت والا ہوتا ہے، جذبات میں نہیں آتا، سوچ سمجھ کے چلتا ہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ہمیں غور و فکر کرنے اور اپنے عمل میں اتارنے اور ایک راستہ بتا رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو سیدھے نکل جاتے مدینہ، چلے جاتے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن آپ ایک ایسا راستہ چنتے ہیں جس پہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ ادھر سے کوئی جائے گا۔ تو آپ جا کے پہلے غار میں ایک جگہ بنا لیں اور وہاں رکے رہتے ہیں، ان کی پوری تلاش ہوتی ہے، پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہاں گئے، پھر ایسے راستے سے گزرتے ہیں کہ جہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آپ بھی جذبات میں کہ میں جاؤں، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، لیکن ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو نبی کے انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے پیچھے جہاں آپ چلتے تھے، آتے جاتی تھی جو غار میں جب کھانا لے کے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، تو پھر غلام بکریاں لے کے بھی جاتا تھا تاکہ ریت میں پیروں کے نشان بھی مل جائے۔ ساری کتنی فل پروف پلاننگ کی گئی، کتنے اچھے پلانر تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس کے بعد پھر آپ مدینہ جاتے ہیں، ایک دوسرا دور